زمین، کائنات اور فرشتے، یہ سفر ہے تخلیق آدم کا، جن کے ذریعے ہمارا اور آپ کا بھی وجود ہوا، اور یہ سفر ہے اس عظیم رب کی پیچیدہ تخلیق کا۔ تخلیق آدم کوئی عام تخلیق نہیں تھی، اور یہ تخلیق اس لیے بھی نہیں تھی کہ زمین پر فساد برپا ہو، جیسا کہ فرشتوں نے خدا سے سوال کیا تھا۔ فرشتوں نے اپنے رب کی اس تخلیق پر صرف سوال ہی نہیں کیا تھا، بلکہ انکار بھی کیا ہے۔ ان کے من میں آئے یہ خیالات نے انہیں کس طرح رب سے دور کر دیا۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان کا خیال تھا یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، تو آدم کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیا ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء اور نیک صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ اس عظیم رب نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی اس زمین کے الگ الگ حصوں سے لیا گیا تھا۔ اب اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ آدم علیہ السلام کی صورت کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس طرح ان میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگے۔ چونکہ اس مٹی میں زمین کے تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہوں گے۔ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، وہ خاموش ہو گئے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ آخر انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، عظیم علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ان باتوں کو سننے کے بعد حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن مقدس میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ باقی فرشتے اللہ کا حکم بجا لائیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا، اور اس کا حکم بھی انہیں خود رب نے ہی دیا تھا۔ اب ابلیس کے من میں حسد کی آگ جل اٹھی، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، وہ غرور میں آ گیا اور خود کو عظیم سمجھ بیٹھا۔ اللہ نے اس سے سوال کیا، اے ابلیس، تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ نے اس کو جنت سے نکال باہر کیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہے۔ آپ جنت میں رہنے لگے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا،
اور آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ انہیں جنت میں نہ تھکن محسوس ہوتی اور نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی تھی، یہاں تک کہ سورج کی گرمی بھی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اٹھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اسے سجدہ کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے۔ جس درخت کے پھل کھانے سے انہیں روکا گیا تھا اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔